اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ارأيتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم، آپ کہہ دیجئے کہ یہ بتلاؤ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری سماعت، تمہاری بصارت بالکل ہی ختم کر دے، لے لے، وختم علی قلوبکم، اور تمہارے دلوں پر مہر کر ڈالے، من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ، تو اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود ہے کہ یہ تم کو پھر دے دے۔ انظر کیف نصرف الآیات، آپ دیکھیے تو ہم کس طرح دلائل کو مختلف پہلوؤں سے پیش کرتے ہیں۔ ثم هم یصدفون، پھر یہ اعراض کرتے ہیں۔ قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرہ، آپ کہہ دیجئے کہ یہ بتلاؤ کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ پڑے، خواہ بے خبری میں ہو یا خبرداری میں، هل يهلك الا القوم الظالمون، تو کیا سوائے ظالم لوگوں کے اور کوئی بھی ہلاک کیا جاوے گا۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، اور ہم پیغمبروں کو صرف اس بات سے بھیجا کرتے ہیں کہ وہ بشارت دیں اور ڈراویں۔ فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بس جو شخص ایمان لے آوے اور درستی کر لے، اصلاح کر لے، سنور جائے، ان لوگوں پر کوئی غم نہیں اور نہ وہ مغموم ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان کی نافرمانی کرنے کی سزا میں ان پر عذاب کی مصیبت آئے گی۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو سمجھانے کے لیے مختلف انداز میں، مختلف مرحلوں میں اور مختلف مثالوں کے ساتھ انسان کو اپنی توحید باری تعالیٰ کی فطری دلیل پیش کری اور سمجھایا کہ انسان کو سر سے لے کر پاؤں تک بنانے والی ذات اللہ کی ہے۔ جس نے ایک نہیں کئی مرتبہ قرآن مجید کے اندر
مختلف پہلوؤں میں مختلف انداز میں انسان کا نقشہ کھینچا ہے. جیسا کہ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک قطرے سے بنایا ہے، پھر خون بنایا، پھر لوتھڑا بنایا، پھر ہڈیاں بنائی، پھر پورا انسان بنا دیا. ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین کہہ دیا. پھر ہم نے جس طرح چاہا، جس شکل کا چاہا، ہم نے انسان کی تخلیق کر دی، اور سب سے بہترین پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین. اب وہی اللہ ہمارے ان اعضاء و جوارح کو ہم سے چھین لے، ہماری آنکھ ضائع کر دے، ہمارا دماغ موؤ کر دے، ہماری کانوں کی بصارت چھین لے، سماعت چھین لے، اور آنکھوں کی بصارت چھین لے، ہمارے ہاتھ اور پاؤں کو شل کر دے، اور ہمارے دلوں پر وہ مہر ثبت کر دے، تو کون ہے جو ہمیں آنکھ واپس کر دے گا، ہمارے اعضاء واپس کر دے گا، ہماری بصارت کو، ہماری سماعت کو، ہماری پکڑ کو، چلنے کی طاقت کو کون واپس کر سکتا ہے؟ وہی دنیا کی طاقت لے آؤ. اللہ کہتے ہیں ہمیں بھی دکھاؤ کون ہے جو تمہیں واپس کرے گا. جس کو ہم نے ڈیڈ کر دیا، جس کو ہم نے ختم کر دیا، چھین لیا، کوئی واپس کر سکتا ہے؟ تو پھر جب واپس کوئی نہیں کر سکتا تو پھر من الہ غیر اللہ، تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود کیوں بنائے بیٹھے ہو؟ کسی اور کو رب کیوں مانتے ہو؟ اور جی ہم زبان سے تو نہیں کہتے کہ اللہ اور ہے، زبان سے نہیں کہتے، لیکن عمل سے ثابت کرتے ہیں، اس کے ثواب بھی ہے. منتیں کسی اور سے مان لیتے ہیں، نظر نیاز کسی اور کے نام پر چڑھا دیتے ہیں، عزت اور ذلت کی بھی کسی اور کے دروازے سے مانگتے ہیں، اولاد، عہدہ منصب، روز مرہ کی جتنی بھی ضروریات کی چیزیں ہیں وہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور سے بھی مانگتے ہیں. کہتے ہیں ہم تو اللہ کو ایک مانتے ہیں. جب اللہ کو ایک مانتے ہو تو پھر کسی اور دروازے پر کیوں جاتے؟ کبھی آپ نے یہ برداشت کیا کہ جو خاتون تمہارے نکاح کے اندر ہے، جو عورت تمہارے نکاح کے اندر ہے، اور تمہاری موجودگی کے اندر کوئی اور غیر محرم کے ساتھ اس کے تعلق بن جائے، نکاح آپ کے ساتھ ہوا اور نام کا کوئی اور پورا کرے، اس کی ضروریات کوئی اور پورا کرے، کیا انسان کبھی سوچا تیری غیرت گوارا کرے گی؟ جب تو اپنی ذات کے لیے اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر محرم کو بیٹھا برداشت نہیں کر سکتا، تعلق برداشت نہیں کر سکتا، میرا رب تو تیرے سے کہیں زیادہ غیرت والا ہے.
وہ کیسے برداشت کرے گا کہ تو رب کے ہوتے ہوئے کسی اور سے اپنی ضروریات کا حل تلاش کرے، رب کے ہوتے ہوئے کسی اور کی دہلیز پر جائے، رب کے ہوتے ہوئے بھی کسی اور کے سامنے اپنی جبین نیاز جھکائے، رب کے ہوتے ہوئے بھی رزق کے لیے در در کی ٹھوکریں کھائے، تو کیسے تجھے گوارا کر جاتا؟ اللہ فرماتے ہیں اگر ہے تیرے پاس کوئی ایسا من الہ غیر اللہ یاتیکم بھی، پھر لے آؤ، مجھے بھی دکھاؤ میرا شریک کون ہے۔ میں نے جس کو معذور پیدا کر دیا، پیدا ہی معذور کیا، اس کو صحیح کر کے دکھا دو۔ 30-40 سال 50 سال وہ صحیح سالم تھا، انسان تھا، اس کے تمام اعضاء جوارے صحیح کام کر رہے تھے۔ اب 30-40 سال کی عمر کے بعد میں نے اس کے کسی عضو کو چھین لیا، بازو شل کر دیا، فالج ہو گیا، دماغ پر اٹیک ہو گیا، آنکھ ضائع ہو گئی، کانوں کی سماعت ختم ہو گئی، زبان لڑکھڑانے لگی، لکنت آ گئی، جسم میں راشا کی بیماری آ گئی، اب کوئی لے آؤ، کوئی صحیح کرنے والا ہو۔ جتن تو کرتے ہیں نا، کسی اور دروازے پر جاتے تو ہے نا کہ شاید کہیں سے خیر مل جائے، شاید کوئی صحیح کر دے۔ اگر اللہ نہیں چاہیں گے، کوئی دنیا کا سائنسدان، کوئی دنیا کا ڈاکٹر، کوئی طبیب کسی بھی انسان کے عضو کو، جسم کو واپس نہیں بنا سکتا۔ یہ ایک اللہ ہی ہے جس نے یوں کہا ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ اس اللہ کے علاوہ کوئی بہترین بنانے والا، ہاں وہ اپنی مثالیں پیش کرتا ہے۔ میرے سامنے تم لاؤ کسی معذور کو اور میرے دروازے پر دستخط دو، میں اس کو صحیح کر سکتا ہوں، اور کیا بھی ہے۔ انسان کی سوچ دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ کیسے صحیح ہو گیا۔ فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ کہہ کے اس نے کہہ دیا، تم حیران ہوتے ہو یہ کیسے ہو گیا؟ کیسے نہیں ہو گیا؟ یہ کرنے والا اللہ ہے جس نے عدم سے تمہیں وجود دیا تھا، آج اسی نے اس معذور وجود کو صحیح کر دیا۔ کوئی طبیب ایسا نہیں ہے جو اس کو صحیح کر سکے، ایک اللہ ہی طبیب ہے جس نے بہترین بنایا، وہ دوبارہ بھی بنانے پر پوری طاقت اور قدرت رکھتا ہے۔ فرمایا انظر کیف نصرف الآیات، دیکھو ہمارے دلائل، دیکھو ہم کیسے پھیر پھیر کے تمہیں سمجھا رہے ہیں، کیسے بدل بدل کر تمہارے سامنے مثالیں پیش کر رہے ہیں۔ ثم ہم یصدفون، اس کے باوجود تم منہ موڑتے ہو، اس کے باوجود تم اعراض کرتے ہو۔ قل ارائیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ، فرمایا کہ ان کو یہ بات بھی بتا دو، واضح کر دو کہ اگر تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی عذاب، کوئی آفت، کوئی مصیبت آ پڑے جس کا تمہیں پتہ بھی نہ ہو، یا او جہرتن جس کا تمہیں پتہ بھی چل جائے، خبر بھی ہو جائے، یعنی عذاب اور مصیبت کی ظاہری علامت بھی کوئی نہیں ہے، کوئی نشانی بھی نہیں ہے، پھر تم پر عذاب آ جائے، مصیبت آ جائے، تو بتاؤ هل یہلک، اور وہ ہلاک کر دیا جائے،
इल्ला अल-कौमु ज़ालिमून, अल्लाह रब्बुल आलमीन जालिम कौमों को हिलाक कर दिया करता है। उस अजाब को और उस मुसीबत को, उस परेशानी को कोई टाल नहीं सकता। हाँ, वमा नुरसिलुल मुरसलीन इल्ला मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन, हमने जो अपने नुमाइंदे अंबिया की सूरत में मबऊस फरमाए हैं, वो तुम्हें डराते हैं और खुशखबरी सुनाते हैं। डराते उस रब से हैं जिसके सामने तुमने पेश होना है, और फिर उसने एक एक बात का हिसाब लेना है। इस चीज से तुम्हें डराते हैं। उस दिन से बच जाओ जिस दिन तुम्हें एक एक चीज का हिसाब देना पड़े। इनका काम सिर्फ डराना और खुशखबरी सुनाना है, खुशी बताना है। वमन आमना व अस्लह फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। फरमाया कि जिसने इस बात को मान लिया, तस्लीम कर लिया, वासला और अपने आप को दुरुस्त कर लिया, साफ लफ्जों में बंदे का पुत्र बन गया। सारी चीजों को देखकर समझकर इंसान बन गया। फिर उसको किसी किस्म का गम, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कोई डर नहीं, कोई अंदेशा नहीं है, और वो किसी भी तरह से गमगीन नहीं होगा, न दुनिया के अंदर न आखिरत के अंदर। तो यार जिसके पास अल्लाह मौजूद है उसको किस चीज का गम है? जिसने अल्लाह को अपने साथ रख लिया उसको किसी चीज की फिक्र हो सकती है? न खाने की, न पीने की, न पहनने की, न ओढ़ने की, न गर्मी की, न सर्दी की, न धूप की, न छाँव की, किसी चीज की कोई फिक्र हो सकती है? नहीं हो सकती। यकीनों की कमी है। हम अल्लाह को अल्लाह मानते जरूर हैं, अल्लाह की हैसियत और अल्लाह की मंशा के मुताबिक, अल्लाह की चाहत के मुताबिक, अल्लाह की कुदरत को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अल्लाह को मानते तो हैं, अल्लाह है, लेकिन अल्लाह की मानने के लिए तैयार नहीं है। इसको जरा अपने दिमाग और दिल के अंदर बैठा लें कि सब कुछ जो कायनात के अंदर देखा जा रहा है, दिखाया जा रहा है, जो नकलो हरकत हमें नजर आ रही है, चाहे वो जाहिर है या पोशीदा है, वो हर चीज के पीछे एक ताकत और कुव्वत है। कौन सी है? अल्लाह की। वल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना यमस्सुहुमुल अज़ाब बिमा कानू यफ़सुक़ून। जिसने हमारी निशानियों को, हमारी आयतों को, हमारे अहकामात को झुटला दिया, जो हमने आपको कुरान की शक्ल में और पैगंबर की शक्ल में बतौर इनाम के अता किया, तुमने उनको झुटला दिया, ये बहुत बड़ा गुनाह किया है, नाफरमानी की है। और ऐसे नाफरमानों को हम सजा दिया करते हैं, उनको जहन्नम के अंदर तो भेजना ही है, दुनिया के अंदर भी उसको किसी मुसीबत के अंदर हम गिरफ्तार कर देते। तो मेरे अजीज भाइयों, आज की ज़ेरे दरस आयत मुबारका हमारे दिलों पर दस्तक दे रही है, हमें बदलने की ख्वाहिश कर रही है, हमारे नजरियात और अकायद को एक सिम्मत देना चाह रही है, एक रास्ता दिखा रही है, जो रास्ता देखने के बावजूद हमें नजर नहीं आ रहा, सुनने के बावजूद हमारे कान तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। अगर ऐसी कैफियत है तो फिर लम्हा फिक्रिया है, फिर सोचने की बात है। कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि वह खत्म अला कुलूबिकुम, अल्लाह ने दिल पर मोहर लगा दी हो? कहीं ऐसा तो नहीं हो गया? अगर ऐसा हो गया है तो
توبہ کا دروازہ کھلا ہے. ابھی زندگی میں توبہ کا دروازہ اللہ نے کھولا ہے, بند نہیں کیا. یہ رمضان المبارک توبہ کے لیے تو دیا رب نے. اس میں بھی ہماری بخشش نہ ہو, اس میں بھی ہماری مغفرت نہ ہو, اس میں بھی ہم نے اللہ کو نہ منایا ہو, تو پھر کب ہے, کس موقع پر آپ اللہ کو منائیں؟ اللہ سے دعا ہے اللہ احکم الحق من ہم سب کو قرآن و سنت کی تعلیمات پر 100% عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور اللہ کی ذات کو حقیقی پروردگار, حقیقی پالنہار, حقیقی مشکل کشا, حقیقی حاجت روا ماننے کی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.